دوستو اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر میں حکیم ہے، اس نے کوئی ظلم نہیں کیا کسی کے ساتھ، خواہ کسی پر ظلم کا پہاڑ ٹوٹا ہو یا اللہ کی نعمتیں برسی ہو، دونوں حالات میں اللہ کی طرف سے خیر ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں غور و فکر کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من فوقکم، کہ تم جب دیکھو تو غریب لوگوں کو دیکھو جو تم سے کمتر ہیں، مالداروں کو دیکھو گے کہ میں بھی مالدار ہو جاتا 2-4 دن میں تو تمہارے دل میں بے چینی پیدا ہوگی۔ کیا ہوگی؟ کسی کے گھر میں گئے، وہاں دیکھا شان و شوکت کے تمام ساز و سامان سے گھر مزین ہے، گاڑی کھڑی ہے مہنگی، صوفہ اچھے ہیں، اور جی اسی طرح سارا سسٹم اور پروٹوکول اچھا ہے، بڑے فارم ہاؤس بھی گھر میں لگے ہیں، سوئمنگ پول بھی ہے، دل میں حسرت ہوتی ہے، اچھا اس کا اتنا اچھا مکان ہے، ہمارے پاس تو صرف 2 کمروں کا مکان معمولی سا ہے۔ نہیں میرے بھائی، آپ ان لوگوں کو دیکھو جو آدمی پھوس کے مکان میں رہتا ہے نہیں، جو غریبی میں سڑک کے کنارے خیمہ کے مکان میں رہتا ہے۔ آپ اوپر والوں کو دیکھو گے تو ہمیشہ بے چین رہو گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے کہاں ہیں؟ ہے نہیں، اللہ کے رضا سے راضی نہیں ہو کر کے چوری کرتے ہیں۔ اگر چور چوری نہ کرے تو حلال طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو روزی دے گا، لیکن اپنی روزی حاصل کرنے میں چور کیا کرتا ہے؟ جلد بازی سے کام لیتا ہے، تو کفیل کے پیسے مار لیتا ہے، لوگوں کے پیسے ٹھگ لیتا ہے، جلدی کرتا ہے۔ اگر وہ نہ چوری کرے اور کچھ کام نہ کرے تب بھی اللہ پاک اس کو روزی کی برسات کر دیں گے اس پر۔ لیکن یہ مسلمانوں کی بڑی وہ پریشانی ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا وَآسان تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَآسان تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تم کسی بات کو ناپسند کرتے ہو سکتا ہے تمہارے لیے کیا ہو؟ وہ بہتر ہو۔ کسی بات کو تم پسند کرتے ہو سکتا ہے تمہارے لیے وہ شر کا پیغام لے کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ جو اس آیت کریمہ میں غور و فکر کرے گا، اگر کسی نے اس کو دھوکہ دے دیا، کسی کوئی حق کھا گیا، کوئی کسی نے ظلم کیا، اس کی زمین ہڑپ کر لی، اس کا سامان ہڑپ کر لیا، اگر وہ ان آیتوں پر غور و فکر کرے گا اور صبر کر لے گا تو اسے ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا، اس کا شوگر اور بی پی نہیں بڑھے گا، اس کو ہائپر ٹینشن۔ لیکن کیا ہے، اگر لین دین میں بقالے میں 1 روپیہ آگے پیچھے ہو گیا تو آدمی اتنی فکر کر لیتا ہے کہ 10 روپے کا خون جلا لیتا ہے۔ 10 روپے کا کیا کرتا ہے؟ خون جلا لیتا ہے، لڑائی کر لیتا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ یہ ہو کہ ہمارے نصیب میں یہ آ کر رہے گا انشاءاللہ، اور اگر اس نے بےایمانی کر لیا تو کل ہمیں قیامت میں دے کر رہے گا، ہمارا فائدہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ فائدہ ہو جائے گا، تو اتنی لڑائیاں اور منہماری نہ ہو۔ لیکن تھوڑے تھوڑے سے کام کے لیے کسی نے قرضے لے لیے، نہیں دیا، اس کو روک کر کے بے عزت کرتے ہیں کہ تم نے قرضے لیے۔ کبھی اس کی سائیکل چھین لیتے ہیں، اب تو موٹر سائیکل کا زمانہ ہے۔ میں نے دیکھا ایک صاحب نے ایک سال کی موٹر سائیکل چھین لی کہ جی اس کو چھین لو، اس نے ہمارے پیسے نہیں دیے۔ نہیں، آپ کو آسان بھی رہنا چاہیے مسلمان کو، تاکہ ہمیں دیکھ دیکھ کر لوگ کیا ہوں، گھر سے بیوی گالیاں دے آپ کی، ان کی بات سنیں نا آپ، کیونکہ ہر بیگم اپنے شوہر کو بیوقوف سمجھتی ہے۔ معاملات شوہر ہی کرتا ہے، پیسہ شوہر کماتا ہے نہیں، کمپنی کے ساتھ شوہر کے معاملات ہوتے ہیں۔ بیوی کا کام کیا ہے؟ صرف کھانا کھانا ہے، تو ہر معاملے پہ اپنے شوہر کو ٹوکتی رہتی ہے، تم یہاں بیوقوف نکل آئے، تمہاری عقل یہاں ماری گئی، تم نے بھائیوں کو زمین دے دیا، گھر دے دیا، تم نے تنازل کر لیا، کمپرمائز کر لیا، تم نے قرض والوں سے لڑائیاں نہیں کری۔ صبح سے شام تک بیوی چاہے تو ہر قدم پر آپ کو بیوقوف بے عزت کرتی چلی جائے گی، لیکن آپ کو صبر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ صبر پر آپ کو پھل میٹھا ملے گا۔ لوگوں سے منہماری نہیں کرنی بیوی کے کہنے پر۔ اکثر لوگ ماں باپ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں بیوی کے کہنے پر۔ کس کے کہنے پر؟ اور خاص طور سے پردیسی جب پردیس کاٹ کر اپنے گھر پہنچتا ہے تو پہلی ہی رات میں بیوی اس کا سارا کام بھر دیتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی وہ سب سے بدزن ہے، ماں سے بات نہیں کر رہا، باپ سے میٹھی باتیں نہیں کر رہا، بہنوں کو فون نہیں کر رہا، بھائیوں سے، بھائی کے بچوں سے، سب سے باغی کر دیا بیگم نے، کیونکہ 2 سال کے سارے کیا کیے کوٹے اس نے ایک رات میں پوری کر لیے۔ اور آپ نے کہا کہ بھئی اللہ کی قضاء و قدر ہے، ایسے ہی ہونا تھا ہماری تقدیر میں، اللہ ہماری مدد فرمائے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کو سمجھنے کی عطا فرمائے، اور جو لوگ بیوی کی بات مانتے ہیں وہ ماننا، غلط بات نہ مانے، اچھی بات مانے، غلط بات نہ مانے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی